بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بلی اگر یا بلا آپ کا مر جائے تو کیا ہوتا ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی صبر کرنے کا سب سے بیسٹ موقع ہے. اس درد کو وہ نہیں سمجھ سکتا جو اس سے گزرا نہیں. وہ آپ سے تھوڑا بہت اظہار ہمدردی کر سکتا ہے. کچھ لوگ مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے جانوروں کے بارے میں اچھی بات کرو تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی انسانوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، چلیں جانوروں کی باتیں کرنے، ہی ہا ہا ہو، انہیں کرنے دو. کتنے لوگوں کی زبانیں ہم پکڑیں گے. میں بھی بہت غصے والی ہوں، مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے اس طرح کی جہالت پہ، لیکن اب میں نے تھوڑا چپ رہنا شروع کیا، کیونکہ جاہلوں سے مجھے لگتا ہے میں ایک حد تک ہی بات کر سکتی ہوں، اس کے بعد ظاہر ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے. اگر آپ کا بلا یا بلی اللہ رحم کرے ایسے ہو جائے انتقال، تو میں نے جب دیکھیں میرا جب ہوا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 2019 کے بیچ میں ہوا تھا. تو سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بات یاد رکھے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ سمجھنے ہمارے لیے آسان ہے. نان مسلم کی نسبت ہمیں سمجھنا آسان ہے کہ دیکھیں اس کی زندگی ایسی لکھی تھی. مجھے پتہ ہے رو کے جو انسان کا حال ہوتا ہے، رونا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے آپ کی تھوڑا دل پہ سے بوجھ اترتا ہے. وہ کہتے ہیں نا آدمی کو رونا نہیں چاہیے، ہاں یہ تو بڑا کمزور ہے، بولنے دو انہیں. اگر ایک آدمی رو رہا ہے تو اس سے وہ کمزور کیسے ہو گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی من تک. ایک آدمی یا خاتون یا بچہ اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہوتی آپ کے ساتھ؟ اگر لمبا عرصہ رہا ہے آپ کا بلا یا بلی تو ظاہر ہے وہ جو کنیکشن، مجھے لگتا ہے ماشاء اللہ سے پتہ نہیں ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کیٹس کے ساتھ کہ آپ کا، میں سمجھتی ہوں انسان سے آپ اتنی باتیں کر لو، کسی بھی چاہے خونی رشتہ ہو چاہے غیر ہو، میں اپنی رائے بتا رہی ہوں، کتنا کر لو وہ آپ کو کئی پلٹ کے آپ کا جو حال کریں گے، آپ کا جو ہے نا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے. لیکن کیٹس میں دیکھا ماشاء اللہ سے آپ برا سلوک کرنا تو نہیں چاہیے، جتنا برا کرو وہ اتنا ہی اچھا آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، ہر جگہ پیچھے آئیں گے. بعض اوقات تو غصہ آنے لگتا ہے کہ یار یہاں کیوں آ گئے. جیسے میں مثال کے طور پہ اگر میں پوچھا لگا رہی ہوں تو میں گھبراتی ہوں کہ وہ نہ آ جائیں، کیونکہ اسی لیے میں پھر اس میں فینائل کچھ کیمیکل نہیں ڈالتی، میں پانی سے ہی پوچھا لگاتی ہوں خالی، تاکہ ان کے پنجوں پہ نہ لگ جائے نا، کیونکہ چاٹتے ہیں اپنے پوز. تو دیکھیں اگر انتقال جیسے میرا کیٹ کا ہوا تھا، خاص طور پہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہو گیا انتقال، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ آئے تو آپ نے دیکھا، یا پھر آپ کے سامنے ہوا. سامنے ہوتا ہے تو ظاہر ہے بالکل ہی ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ الگ صدمہ ہوتا ہے کہ باہر سے. تو میرا جب کیٹ کا انتقال ہوا تھا تو سب سے پہلے تو میں نے الا للہ پڑھ لیا تھا، پھر تھوڑی سی صورتیں پڑھ لی تھیں، اور انتہائی مطلب ندامت کا انسان کو اظہار کرنا چاہیے اللہ کے آگے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں. کیونکہ ہاں کبھی کھانے میں لیٹ ہو جاتا ہے انسان، سوتا رہ جاتا ہے، یا الارم لگا کے بھی سوئے تو کہتے ہیں ہاں ابھی دے دیں گے ایک ایک. تو ظاہر ہے وہ جتنی ٹائم وہ بھوکا یا بھوکی رہ جائے بلا یا بلی، وہ خود تو نہیں اٹھ کے جا کے مائکرو ویو میں گرم کر کے کھا سکتے. تو سب سے بڑی بات یہ اللہ سے آپ بھی پلیز دعا کریں کہ اللہ میری کوتاہیاں جو بھی ہوئی ہوں اس کے معاملے میں تو وہ بھی، میرا کیٹ بھی مجھے معاف کرے اور اللہ بھی مجھے معاف کرے. کیونکہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جتنی بھی، کیونکہ ہو جاتی ہیں کوتاہیاں. دوسرا خاص طور پہ جب بھی آپ کبھی دیکھیں کہ آپ کا بلا یا بلی ایسے ایکٹ یا ایسے رویہ رکھ رہا ہے جو نارملی وہ نہیں رکھتا، تو فوراً چوکا کریں، فوراً ڈاکٹر کے پاس، اور وہ بھی یعنی ویٹ کہلاتا ہے، ڈاکٹر تو نہیں ویٹ، فوراً ویٹ کے پاس لے کے بھاگیں. لیکن بس شرط یہ ہے، میں اپنی رائے بتا رہی ہوں، میں کوئی ڈاکٹر یا کچھ تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنی رائے بتا سکتی ہوں، مستند ہو ویٹ، الٹا سیدھا نہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہاں سے سن کے یہاں سے ہاں کوئی بات نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس جو ابھی کیٹ ہے اس کے نا ہونٹ کے اوپر یہاں نیچے والے ہونٹ پہ براؤن اسپاٹ سا آ گیا. تو میں نے اپنے ویٹ کو جا کے کہا تھا کہ یہ اس کے براؤن اسپاٹ کیوں گیا، اور ایک اس کی آنکھ کے نیچے آ گیا. اچھا ان دنوں وہ یہ بہت زیادہ کر رہا تھا کہ وہ دھوپ میں بہت جا کے بیٹھ رہا تھا میری کھڑکی کے پاس، اس میں گرل لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس کا بند کروا دیا ہے، تاکہ مجھے لگ رہا تھا کہ دھوپ سے اسپاٹس نہ پڑو. کیونکہ میں انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا. میرے ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو جہاں بیٹھنا ہے بیٹھنے دو، یہ وہ، میں نے تو نہیں سنی اس کی، کیونکہ تھوڑی بہت دھوپ لگ جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اوائڈ کروانا چاہ رہی تھی، ٹوٹلی نہیں تھوڑا. تو دیکھیں جب آپ کے بلی کا انتقال ہو، سب سے پہلے تو یہ کہ صبر کریں،
کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اتنے قریبی کا ایسے جب کوئی مرتا ہے تو منہ سے الٹے سیدھی باتیں بھی نکل جاتی ہیں کہ دیکھو اتنی جلدی چلا گیا، یا آپ نہیں بولے تو دوسرا آگے بکواس کرے گا، ارے یہ تو بڑی جلدی، جیسے انسانوں کے انتقال پہ کرتے ہیں کہ ارے اتنی جلدی چلے گئے، ابھی تو انہیں جو ہے سودا لانا تھا. کیا بات کرو. میں تو اسی لیے میں تو عام طور پہ کہیں جاتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ لوگ اتنی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر میرا کہا چھوٹ جانا ہے. اب ایک بندہ مر گیا، اب اس کو کیا کیا کام کرنے تھے اس کو اب تو بخش دو یار. نہیں ابھی تو ان کو یہ کرنا تھا، ابھی فلانے کی شادی کر. ابھی خود بھی کچھ کر لو، ہر چیز اسی نے کرنی تھی. تو آپ کا بلا یا بلی کا انتقال ہو جائے، میں سمجھتی ہوں وہ درد، مجھے پتہ ہے، میں برابر کی شریک ہوں. اگر آپ ایسی یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے مطلب جاننے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو مجھے بہت افسوس ہے. لیکن اس کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رضا یہی ہے. میری موت دیکھیں اگر کل لکھی ہے نا، جیسے کل یا آج رات لکھی ہے تو بالکل صحیح ٹائم ہے. کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے ارے فلانا. میرے مرنے پہ تو خیر جتنے لوگ خوش ہوں گے مجھے اندازہ ہے، وہ منہ پہ آ کے کوئی رو رہا تو اور بات ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بلا یا بلی مر جائے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم مطلب ہمیں جیسے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور روزانہ موت کو میں تو کہتی ہوں یاد کرتے رہنا چاہیے. مانگنی نہیں چاہیے کہ اللہ موت دے دے، لیکن یاد رکھے رہنا چاہیے. کیونکہ مجھے پاکستانیوں کی حرکتوں سے تو کافی لگتا ہے کہ یاد ہی نہیں ہے کہ بھائی مرنا بھی. یہ لگتا ہے یہیں پہ سارا وہ گارنٹی لے کے آ گئے کہ بھائی مرنا نہیں ہے. تو اچھا میں نے کیا کیا تھا جب اس کا انتقال ہوا تھا، تو ظاہر ہے جو صدمہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. بس یاد رکھیں آپ نے بھی مرنا ہے. ابھی آپ کا کیٹ چلا گیا بھائی، پہلے میری معاملے میں میرے کیٹ کے پہلے لکھی تھی موت. اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جب میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی میری بھی موت لکھ دی گئی ہے کہ جس دن ہے تو اسی دن ہونی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی تھرسڈے وینسڈے کو ہونی ہے تو وہ تو ہونی ہے. تو اس معاملے میں یہ ہوا کہ بھائی ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیٹ کا مالک پہلے فوت ہو جائے، تو پیٹس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. میں کوئی سائنس سے میرا تعلق نہیں، میں اپنی رائے بتا رہی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ پیٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے. ایون اگر آپ کے پاس دو ایسے بلے یا بلیاں ہیں جو بہت عرصے ایک ساتھ رہے، تو ایک کو دوسرے کی موت کا پتہ چل جاتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تو مجھے پتہ ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے. کوئی بولے کہ ہم بکواس کریں، بولنا تو آئی ڈونٹ ریئلی کامنٹ اور ادر پیپلز ایکسپیرینسز، بٹ آئی نو فار شیور کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے. اس پہ میں الگ ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں کہ مجھے کیسا آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے یہ کیا تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا، چونکہ اس وقت اس کا انتقال ہوا تھا تقریباً رات کو آفٹر 8 PM ہو گیا تھا. تو اس وقت ہمارے شہر میں کوئی ویٹ نہیں ہوتا ہے اویلیبل. تو پہلے تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ واقعی انتقال، کیونکہ اس کی ہارٹ بیٹ رک گئی تھی. میں نے جب اس کے چونکہ میں ڈاکٹر نہیں تو مجھے ایگزیکٹلی ہارٹ اور وہ سب نہیں پتا، تو میں نے اس کے دل پہ اور پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو موو نہیں کر رہا تھا. یہ ابھی کہنے میں آسان لگ رہا ہے، لیکن جب اس وقت وہ لمحہ ہوتا ہے نا، سیریسلی آپ یقین کریں میں آپ کا درد سمجھتی ہوں. میں بالکل سمجھتی ہوں. مطلب ایسا نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سب سمجھ ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. میں نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، نہیں چل رہا تھا. اس کی آنکھوں کے جو پیوپلز یا کیا کہلائے گا، جو آنکھوں کا ہمارا ڈھیلا ہوتا ہے نا، اس کی آنکھیں تھوڑی کھلی ہی بھی تھی. میں نے اس کو تھوڑا شیک کیا، اس کا گردن کی، تو اس کی گردن یوں لگ گئی. اس کی گردن کیونکہ آپ یقین نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. حالانکہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اسلامی طور پہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ نے لکھا ہے تو اس وقت تو موت آ جائے گی. تو پتہ تھا ایک طرف دل میں کہ انتقال ہو چکا ہے، لیکن یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں. تو جب اس کے دل کی دھڑکن بھی رک چکی تھی اور اس کو جب میں ہلا رہی تھی تو وہ ہل نہیں رہا تھا، جیسے کرو وہ ویسے ہی ہوئے جا رہا تھا. تو جب اچھی طرح ہر طریقے سے میں نے دیکھ لیا تو میں نے اس کو رکھا بیڈ پہ اپنے. میں چاہ نہیں رہی تھی کہ مطلب دوسرا پیٹ کو اس کو دیکھ لے، تو میں نے اس کو بیڈ پہ رکھا. میں باتھ روم گئی ہوں،
باتھ روم سے جب باہر آنے والی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کاش وہ چل رہا ہو جب میں باہر نکلوں، میرا وہم ہو یہ، لیکن وہ ویسے ہی بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں نے کتنی کوتاہیاں جو بھی کی ہے، کیونکہ کچھ بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو ہو جاتی ہے، کچھ نہ چاہتے ہوئے ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جب آپ ایک بلے یا بلی کو لاتے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے ہر طرح سے اس کا صحت کا خیال، اس کا یہ دیکھنا کہ وہ ایسے نارملی کرتا نہیں ہے، تو آپ کو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو رویے میں اس کے فرق آیا ہے، یا وہ اتنا سلو چلتا تو نہیں ہے، اس طرح کونوں میں تو نہیں گھس رہا ہوتا ہے، کیوں کر رہا ہے، یا بار بار اس کے منہ سے لکوڈ سا کیوں نکل رہا ہے، ساری چیزیں نوٹ کرنی چاہیے اور فوراً مستند ویٹ کو دکھانی چاہیے، اور ویٹ جو کہے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیٹس آپ کی لائف میں اتنی خوشیاں لے کے آتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ تو نہیں کہ ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں یا بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بن کہے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ جو ہیومنس کے ساتھ آپ سر پٹکتے رہو، انہیں ان کی جھوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ بغیر کسی مطلب کے آپ کی لائف میں آتے ہیں اور پھر بالکل آپ کے جیسے نا جگر کا ٹکڑا بن جاتے ہیں۔ اور پلیز ایک بات ضرور دیکھا کریں کہ آپ کے گھر میں، اول تو میں ان کو کسی کے آگے آنے ہی نہیں دیتی تھی، تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر گھر میں جاہل گوار بچے آئیں تو جن کے ماں باپ کو بھی ہوش نہیں ہوتا کہ بچے کیا کریں، وہ بچے عام طور پہ میں نے شادیوں وغیرہ میں دیکھا، اب تو میں جاتی نہیں شادیوں میں، وہ بلی کا جینا حرام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، دمیں کھینچ رہے ہیں یا کچھ، اور ماں باپ بے ہوش ہیں، ہوش بھی نہیں ہے کہ بچہ کہاں دفن ہوا ہے، جاہل گوار بچے۔ تو ایسے بچوں سے ضرور بچایا کریں اپنے پیٹس کو، کیونکہ ایک تو ویسی کیٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑا ڈر جاتے ہیں اجنبی چہرے دیکھ کے، بہت وہ دیکھا ہوگا آپ نے، کیا تو بستر کے نیچے گھس جائیں گے یا کونوں میں جا کے چھپ جائیں گے۔ تو ان کا بہت خیال رکھیں، بہت پیار کریں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو کبھی بعد میں روتے رہیں پچھتاتے رہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے انسان کے بچے بن کے صحیح طرح، خاص طور پہ صحت کا۔ اور اگر وہ پرشین کیٹ ہے نا، تو اس کی جو ناک ہوتی ہے نا، اس کے سراغ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بڑا کیئرفلی اس کو صاف کرنا ہوتا ہے کہ اس کے دانت پہ زور نہ پڑے کہ آپ اتنی زور سے دبا رہے ہو، بڑا کان میں دھیان رکھیں، کاٹن بڑے ایسے نہ گھسیڑ دیں۔ میں تو کوشش کرتی ہوں باہر کے ایریا ٹیشو سے، جیسے نا ہلکا سا ٹیشو کو بہت ہلکا سا گیلا کہ اس میں پانی نہ بہہ رہا ہو، بالکل نم سا ہو، ہلکا سا نم بس، تو وہ پھیر دیا تاکہ گرد وہاں جم جاتی ہے۔ تو میں نے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ سے صبر کریں، اپنے کیٹس کا اس طرح خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ فلانی شادی میں جانا ہے یا میں اتنی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاؤں، یہ جب وہ مر یا جائے گا یا جائے گی نا، تو آپ اس وقت کو پچھتائیں گے کہ میں اس وقت اس کے پاس کیوں نہیں تھا۔ تو آپ میں نے پھر یہ کیا تھا کہ میری ایک ٹی شرٹ تھی اور ایک میں نے دوپٹہ لیا اپنا، پھر ٹی شرٹ اس کے اوپر رکھی اور دوپٹے کے اوپر اس کی باڈی رکھ کے اس دوپٹے کے میں نے نا سرے باندھ دیے تاکہ وہ اس کے اندر بند ہو جائے نا، کیونکہ میں نے رات کو بہت لیٹ نائٹ اس کو دفنایا تھا، جب مطلب میں پوری طرح کنفرم ہو چکا تھا مجھے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو رات کے 2:30 پونے 3 بج رہے تھے، تو اس کی باڈی بھی تھوڑی اسٹف ہونی شروع ہو گئی تھی، مطلب تو میں نے اس کو پھر اس میں لپیٹا۔ تو میرے جو گھر کا لون ہے وہ چھوٹا سا ہے، لیکن ہے مطلب بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن بس گزارا لون ہے، تو میں نے اس پہ سے اوپر سے ظاہر ہے تھوڑی گھاس ہٹانی پڑی، تو میں نے اس کا جو چوڑائی تھی میرے کیٹ کی، اس کے حساب سے میں نے تقریباً 4.5 فیٹ یا 5 فیٹ نہیں تقریباً 4.5 فیٹ شاید گڑھا کھودا وہی لون کی مٹی میں، اور اس کو جب کھود لیا، اور میرے پاس ظاہر ہے کوئی پھاوڑا تھا تو نہیں، کیونکہ مطلب میرے پاس یہ ساری چیزیں تو وہ ڈفرینٹ چیزوں سے یا اس طرح کی چیزیں سے نا جس سے وہ مٹی کھود سکے، کھودتے کھودتے
اس کی باڈی میں نے پھر اس کے اندر رکھی اور پھر اوپر سے پوری مٹی ڈال کے نا اس کو پر کر دیا، بسم اللہ پڑھ کے اندر رکھ دی تھی. ظاہر ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے آپ کے اندر ایک حوصلہ ڈال دیتا ہے کہ آپ اس کو دفنا سکو. ورنہ آپ سوچو کہ ایک کیٹ جو آپ کی زندگی کا حصہ تھا آپ اس کو مٹی کے اندر دبا رہے ہیں، تو اللہ نے ایسا مطلب حوصلہ آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب اس کا انتقال کا مجھے یقین ہو چکا تھا تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نہیں دفنا پاؤں گی، بھائی مجھ سے نہیں ہوگا کہ اس کو میں مٹی کے اندر دبا کے آ جاؤں. لیکن میں نے کہا نہیں یار، یہ کرنا تو ہے یہ. تو اس کو پھر دفنایا. پھر ظاہر اتنی گرمی ہو رہی تھی کیونکہ سال کا بیچ چل رہا تھا، تو پھر بالکل پسینوں میں ہو گئی تھی. تو اچھا پھر رات کو چونکہ اتنی لیٹ نائٹ ہو گئی تھی دفناتے ہوئے، تو واپس آ کے میں ویسے ہی تھک گئی تھی اتنی، یعنی جب کمرے میں آئی تھی تو پھر میں سو گئی تھی. جب میں صبح اٹھی نا اور جب کھانا دینے کا اس کا ٹائم تھا، تب تو میرا بس پھر تو مطلب مجھے تھا کہ اس نے کہیں سے نہیں آنا اب چل کے، جیسے اس نے آنا ہوتا تھا کھانے کے لیے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں، اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا غم، میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گی، ایسا تو نہیں جائے گا کہ ایک دن میں چلا گیا ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے. ہاں لیکن اگلے دن تھوڑا کم غم ہوگا اس سے اگلے دن. لیکن اچانک جب یاد آتی ہے تو وہ تڑپ تو ایک اٹھتی ہے. تو میں نے اس کی ویسے بھی تصویریں ویڈیوز میں روز نہیں دیکھتی کیونکہ پھر آپ غم زدہ ہو جاؤ گے، تو میں روز نہیں دیکھتی، کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں بالکل چند منٹس کے لیے جب بہت یاد تڑپ آتی ہے نا. تو اور دوسری چیز اس کی جو چیزیں ہیں نا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، جیسے اس کا اگر ٹوتھ برش ہے، اس کا تولیہ ہے، اس کا کنگھا ہے، تو وہ چیزیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے. میں نہیں رکھتی سامنے، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اگر وہ سامنے رکھی نا تو مجھے غمزدہ ہونا ہے، میں نے پھر رونا پیٹنا. تو میں نے کیا کیا ہوا ہے، پھینکنے کا مجھ میں آج تک، ابھی 2020 آ گیا، مجھ میں پھینکنے کا حوصلہ نہیں آیا. وہ چیزیں مجھ سے نہیں پھینکی جائیں گی یار، وہ ایک محبت اور ایک وہ ابھی تک تو میں نہیں پھینک پائی. حالانکہ میرے لیے تو کام کی نہیں ہے وہ، لیکن یادیں وابستہ ہے اس سے بہت. تو میں نے ان چیزوں کو پھینکا تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن رکھا ہوا سامنے نہیں ہے بالکل کہ ہر وقت نظر پڑتی رہے نا، تو بندہ پھر وہ دکھ اور زیادہ وہ ہرا ہوتا رہتا ہے، اگر زخم ہرا ہوتا رہتا ہے. تو رکھا ہوا تو ہے پر سامنے نہیں. تو کم از کم میرے اندر تو حوصلہ ابھی تک نہیں آیا وہ پھینکنے کا. بس یہ کہ شکر کریں اللہ کا جو نعمتیں، کیونکہ جب تک ہیں تو پھر تب تک ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ کی اپنی زندگی کا، آپ بھی پہلے مطلب میں چلو اپنی بات کر لیتی ہوں، پہلے میں بھی لڑک سکتی تھی، انتقال ہو سکتا تھا، لیکن جیسے لکھا ہے بس اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، ٹھیک ہے اللہ تیرا شکر ہے، اتنے عرصے اس نے میری خوشی اور اس کا باعث بنا، بہت شکر ہے تیرا. اور جو کوتاہیاں اس پہ ضرور معافی مانگے، اس پہ ضرور شرمندہ ہوں. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے بے زبان کے معاملے میں، بہت زبردست قسم کا حساب کتاب سختی ہے اس میں، کیونکہ اور ہونی بھی چاہیے. بے زبان کے ساتھ آپ زیادتی کرو، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں بندروں اور گدھوں کو مار مار کے، بلیوں کو، کتوں کو بلا وجہ مار رہے. میں کتے پالنے کے سخت خلاف ہوں، جیسے گھر کے اندر آنے دیا جائے یا ان کو چٹوا رہے ہیں، ان سے میں بالکل اس کا سخت خلاف ہوں. لیکن میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کتا گلی میں جا رہا ہے اس کو بلا وجہ پتھر مار رہے ہیں، جاہلوں والی حرکتیں. گدھوں کو کتنا بری طرح پیٹ دیتے ہیں، زخمی گدھے جا رہے ہیں، انہی پہ ان کے وہ لیدر کا وہ چپکایا ہوا ہوتا ہے جو ان کے زخم سے گھستا رہتا ہے. ہم تو انسان ہے ہی نہیں، مجھے تو لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں. تو ضرور اس کا خیال کریں. اور شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کا غم کچھ ہلکا ہوا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.